اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے۔ خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں۔ اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع۔ یہ غفلت کی علامت، غفلت۔ اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا۔ کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار۔ یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں۔ گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں، لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب و رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم، اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد،
او بے نیاز مالک. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو. فرشتے کہنے لگے مالک وہ تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے. فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا. کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو. میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح. عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں. ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی. تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے. لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھیں تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی. تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا. تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے. اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر. اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے. تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں. اور پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے. غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. غافلوں سے بچیں. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی. غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھیں، کبھی نہیں. غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یہ بہت بڑے لفظ ہیں. فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا. انسان کی زندگی میں جو چیزیں اسے بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، دنیاوی معاملات سے لے کر روحانی، اخلاقی، قلبی اور قرب الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ان میں ایک بڑی چیز غفلت ہے. ایک لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے. یہ ڈھیر سارے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اہل خانہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، کئی موقع پر والدین بھی مطالبہ کرتے ہیں، غرباء بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے.
اور یہ بڑی لازمی سی بات ہے کہ کسی چیز پر جب توجہ رہتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے، اور جب عدم توجہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو عدم توجہ ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں، اور جب انسان کے مزاج پر غفلت طاری ہوتی ہے اور غفلت اس پر پوری طرح غلبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی زرخیز زمین کو وہ بنجر کرتی ہے۔ غفلت انسانی دل کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے اور انتہائی تکلیف اور ضرر کا باعث ہے۔ دلوں پر جو قحط نازل ہوتا ہے، قحط، ویران